مکمل ثواب ملتا رہے، ہمیشہ والا ثواب ملتا رہے اپنے مرحومین کے لیے۔ اور پھر جب تک آپ زندہ ہیں اپنے اعمال کی بھی اصلاح کیجیے۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب کس کو موت آ جائے۔ جیتے جی اپنی زبان درست رکھے، اپنا اخلاق اچھا رکھے، پڑوسی سے میل ملاپ اچھا رکھے، خاندان والوں میں میل ملاپ اچھا رہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے تو ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں، اور ماں باپ کی یادگار ہمارے بھائی بہن، ماں باپ کی یادگار ہمارے چچا اور خاندان والے، اور آپس میں تناؤ ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی ماں باپ کی روح تکلیف میں آ جاتی ہے۔ جیسے ماں باپ زندہ رہتے ہیں جب تک تو چاہتے ہیں نا کہ بال بچہ مل جل کے رہے، گھر میں امن شانتی رہے، رشتہ دار لوگ مل جل کر رہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ایک دوسرے کے یہاں آئے جائیں، دعوت دیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوں، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کی زمین نہ دبائے، کوئی کسی کا مال غصب نہ کرے۔ جیتے جی بھی ماں باپ چاہتے ہیں کہ بال بچے اچھی راہ پر چلیں، اچھے راستے پر چلیں، ان کو 2 روٹی کھلاؤ، لیکن سکون کی زندگی دو گے تو دل سے ان کے لیے ان کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ بھائی بھائی میں جدائی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ لیا جائے کہ جب تک ابا تھے تب تک رشتہ داری تھی، جب تک اماں تھی تب تک رشتہ داری تھی۔ نہیں، ماں کی بہنیں جو آپ کی خالہ ہیں وہ ماں کے قائم مقام ہیں، محبت ویسے ہی برقرار رہنی چاہیے۔ باپ کا بھائی جو آپ کا چچا ہے، باپ داخل ہے، محبت ویسی ہی ہونی چاہیے۔ اور بھائی، بڑا بھائی تو اب گھر میں ماں باپ کے جگہ پر گارجین ہے، چھوٹوں کو ان کی عزت کرنا اور بڑوں کو چھوٹوں سے پیار، میا، ممتا اور محبت سے پیش آنا، اس سے ماں باپ کی روح خوش ہو جائے گی، اس سے ماں باپ خوش ہوں گے، اور ماں باپ کی دعا قبر سے ملتی رہے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کو ماں باپ کی دعا ملی ہے انہیں کسی دعا کی ضرورت نہ رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماں باپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیا تو آدمی ولی بن گیا ہے، اور بڑے بڑے ولی کو بھی ماں باپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے ولی کو بھی ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ تو کچھ نہیں ہیں، ہمیں تو اور ضرورت ہے ماں باپ کی دعا۔ اور ماں باپ ایسے ہیں کہ قبر سے بھی دعا دیتے رہیں گے، قبر سے بھی دعا دیتے رہیں گے۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، اپنے جیتے جی اپنا اعمال بہتر کیجیے۔ ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں میں ملنساری چند دن کی زندگی ہے، کیا کینہ رکھنا، کیا نفرت رکھنا، کیا کسی سے بغض لیے رہنا کہ ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم اس کے یہاں جائیں گے نہیں، اس کو بلائیں گے نہیں۔ سب کو معاف کر دو، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ غصہ آتا ہے لیکن غصے کو میرے بھائی پی جانا چاہیے۔ ہمارے انسانی فطرت ہے، غصہ آتا ہے لیکن غصے پر کنٹرول کرنا، انتقام نہیں لینا۔ جیسے ہمارا رب ہمیں معاف کر رہا ہے، ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارا اللہ ہمارے کتنے برائی پر پردہ ڈالے ہوا ہے، روزی بند نہیں کر رہا ہے، عزت میں کمی نہیں کر رہا ہے، ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیج رہا ہے، ہمارے سارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈال دینا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے بچھ جاؤ۔ نہیں دیکھتے زمین بچھی ہوئی ہے، پھٹ نہیں رہی ہے، ورنہ ہمارے پاپ تو اتنے ہیں کہ زمین پھٹ جائے، ہمارے اوپر آسمان گر جائے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیں بچائے ہوئی ہے۔
اللہ کا کرم ہمیں بچائے ہوا ہے، لہذا اپنے اندر عاجزی اور میا اور ممتا زمین جیسی رکھو اور سخاوت آسمان جیسی رکھو۔ جیسے آسمان سب پر رحمت برسا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، زمین سب کے لیے سبزہ اگا رہی ہے، اناج اگا رہی ہے، ویسے ہی ہمیں بھی اپنے ہوں، پرائے ہوں، رشتہ دار ہوں، دشمن ہوں، دوست ہوں، سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا چاہیے۔ اور یہی ہمارے پروفیٹ نے سکھایا ہے، یہی محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ اسی لیے آج بھی آپ گوگل پر سرچ کریں گے کہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی، تو نام ہمارے نبی محمد کا ہے۔ جی آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے دنیا کا سب سے اچھا آدمی کون ہے گوگل پر، تو فوراً نام آئے گا محمد پیغمبر۔ یعنی ایسی اچھائی ہمارے نبی نے زمانے میں بکھیری ہے، ایک دوسرے کے کام آئے ہیں، دوسروں کا دکھ اپنے اوپر لے لیا ہے، دشمن کے لیے بھی بچ گئے ہیں، اس کو بھی اپنی رحمت کا حصہ دیا ہے، خود بھوکے رہے اوروں کو کھلایا ہے۔ ایسے ہیں ہمارے نبی، لہذا ہمیں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر زندگی ایسی ہو گئی تو موت بھی اچھی ہو جائے۔ زندگی اچھی تو موت اچھی، ورنہ زندگی بیکار تو پھر موت کے وقت ہی سے سزا شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں تو سزا ہونی ہے، آخرت میں ہونی ہے، جہنم ملنی ہے، جو موت بری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا، بہت اس کے شر سے لوگ پریشان تھے، زبان سے ہر وقت گالی بکتا تھا، کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا تھا، نہ اچھا اخلاق مند تھا، اچھا ہوا مر گیا۔ لیکن کچھ جاننے والے وہ ہوتے ہیں کہ زمانہ کہتا ہے کہ چلا گیا، کیا اپنے کیا پرائے، کیا ہندو کیا مسلم، سب اس کی میت پر آنسو بہا لیتے ہیں، لوگ اس کے لیے سوگ مناتے ہیں کہ چلا گیا۔ ہمیں ایسا ہی انسان بن کے رہنا ہے۔ اللہ نسیم صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کی امی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم جتنے لوگ ہیں اور اس گھر میں بھی اللہ ملنساری محبت قائم رکھے اور ہم سب کو نیکوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف فرمائے، جلوہ گر ہیں، حضرت کی نصیحتیں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے آپ لوگ۔ ان سے قبل حافظ شمس الدین صاحب جو بٹاؤ کنواں مزار کے سامنے والی مسجد کے امام بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ نعت پاک سنائیں گے اور پھر حضرت کی نصیحت آپ سنائیں گے۔ سورت بتا رہی ہے کہ آگے رسول ہیں، سورت بتا رہی ہے کہ آگے رسول ہیں، اور برداشت والے آقا سے رشتہ ہے آپ کا، برداشت والے آقا سے رشتہ ہے آپ کا، ہم تو حضور آپ کے قدموں سے دور ہیں، ہم تو حضور آپ کے قدموں سے دور ہیں۔ ایک سلوات نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں مجھے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔